اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی جو علوم القرآن بک ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو ہم نے شروع کی تھی، اس کے اندر آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ناسخ منسوخ، اور بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، اور خاص طور سے وہ طالبات جو تفسیر کی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے۔ کاپی پینسل لے کے اگر آپ بیٹھیں تو آپ نوٹس بنا سکتے ہیں۔ نسخ کی حقیقت علوم القرآن میں ایک اور اہم بحث ناسخ اور منسوخ کی ہے۔ یہ بحث بڑی پہلودار اور طویل ہے، لیکن یہاں اس کی تمام تفصیلات بیان کرنے کی بجائے اس کے متعلق صرف بنیادی معلومات پیش کی جائیں گی۔ نسخ کے لغوی معنی مٹانا، ازالہ کرنا، اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے: رفع حکم شرعی بدلیل شرع، کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا۔ مطلب یہ کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ فرماتے، پھر کسی زمانے میں اپنے حکمت بالغہ کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نیا حکم عطا فرما دیتے ہیں۔ اس عمل کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ اس طرح جو پرانا حکم ختم کیا جاتا ہے اسے منسوخ، اور جو نیا حکم آتا ہے اسے ناسخ کہتے ہیں۔ نسخ کا جو عقلی اور نقلی ثبوت ہے، یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں نسخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے خیال میں کے مطابق اگر نسخ کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ بھی اپنے رائے میں تبدیلی کر لیتے۔ ان کا یہ کہنا کہ اگر احکام الہیہ میں ناسخ و منسوخ کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو مناسب سمجھا تھا، بعد میں معاذ اللہ اپنی غلطی واضح ہونے پر اسے واپس لے لیا، جسے اصطلاح میں بدع کہتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کو یہ اعتراض بہت سطحی نوعیت کا ہے۔ ذرا سے بھی غور کیا جائے تو اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نسخ کا مطلب رائے کی تبدیلی نہیں ہوتا، بلکہ ہر زمانے میں اس دور کے مناسب احکام دینا ہوتا ہے۔ ناسخ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ منسوخ کو غلط قرار دے دے، بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے حکم کی مدت نفاذ متعین کر دے اور یہ بتا دے کہ پہلا حکم جتنے زمانے میں نافذ رہا اس زمانے کے لحاظ سے تو وہی مناسب تھا، لیکن اب حقیقت کی تبدیلی کی بنا پر ایک نئے حکم کی ضرورت ہے۔ جو شخص بھی سلامت فکر کے ساتھ غور کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ تبدیلی حکمت الہی کے عین مطابق ہے، اور اسے کسی بھی اعتبار سے کوئی عیب نہیں کہا جا سکتا۔ حکیم وہ نہیں جو ہر قسم کے حالات میں ایک ہی نسخہ پلاتا رہے، بلکہ حکیم وہ ہے جو مریض اور مرض کے بدلتے ہوئے حالات پر بالغ نظری کے ساتھ غور کر کے نسخے میں اس کے مطابق تبدیلیاں کرتا رہے۔ اور یہ بات صرف شرعی احکام ہی کے ساتھ منسوخ نہیں ہے، کائنات کا سارا کارخانہ اسی اصول پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے موسموں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی برسات، کبھی خشک سالی۔ یہ سارے تغیرات اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے عین مطابق، اور اگر کسی شخص سے بدعہ قرار دے کر اس پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ اس سے معاذ اللہ خدا کی رائے میں تبدیلی لازم آتی ہے کہ اس نے ایک وقت سردی کو پسند کیا، بعد میں غلطی واضح ہوئی اور اس کی جگہ گرمی بھیج دی، تو اسے احمق کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہینہ یہی معاملہ شرعی احکام کے نسخ کا ہے کہ اسے بدعہ قرار دے کر کوئی عیب سمجھنا انتہا درجے کی کوتاہی نظری اور حقائق سے بے گانگی ہے۔ چنانچہ نسخ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے،
بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی ناسخ منسوخ کا سلسلہ جاری رہا، جس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، بائبل میں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً بائبل میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا، اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں لیہ اور راحیل آپس میں بہنیں تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے ناجائز قرار دے دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں ہر چلتا پھرتا جاندار حلال تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے جانور حرام کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طلاق کی عام اجازت تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عورت کے زناکار ہونے کے سوا اسے طلاق دینے کی کسی حالت میں اجازت نہیں دی گئی۔ غرض بائبل کے عہد نامہ جدید و قدیم میں ایسی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جس میں کسی پرانے حکم کو نئے حکم کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں، نسخ کے بارے میں متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحات کا فرق ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ لفظ نسخ کے استعمال میں علماء متقدمین اور علماء متاخرین کے درمیان اصطلاح کا ایک فرق رہا ہے جسے سمجھ لینا ضروری ہے۔ متقدمین کی اصطلاح میں لفظ نسخ ایک وسیع مفہوم کا حامل تھا، اور اس میں بہت سی وہ صورتیں داخل تھیں جو بعد کے علماء کی اصطلاح میں نسخ نہیں کہلائیں۔ مثلاً متقدمین کے نزدیک عام کی تخصیص اور مطلق کی تاکید وغیرہ بھی نسخ کے مفہوم میں داخل تھیں۔ چنانچہ اگر ایک آیت میں عام الفاظ استعمال کیے گئے اور دوسری میں انہیں کسی خاص صورت میں مخصوص کر دیا گیا تو علماء متقدمین پہلی کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دیتے، جس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلا حکم بالکل ختم ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی آیت سے جو عموم سمجھ میں آتا ہے دوسری آیت نے اس کو ختم کیا۔ مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنا، مشرکین عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اچھا، اس میں مشرک عورتوں کا لفظ عام ہے، اور اس میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے، خواہ وہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب۔ لیکن ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل کتاب میں سے باعفت عورتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں مشرک عورتوں سے مراد وہ مشرک عورتیں تھیں جو اہل کتاب نہ ہوں، لہٰذا اس دوسری آیت نے پہلی آیت کے عام الفاظ میں تخصیص پیدا کر دی اور بتایا گیا کہ ان الفاظ سے مراد مخصوص قسم کی مشرک عورتیں ہیں۔ متقدمین اس کو بھی نسخ کہتے ہیں اور پہلی آیت کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے برخلاف متاخرین کے نزدیک نسخ کا مفہوم اتنا وسیع نہیں، وہ صرف اس صورت کو نسخ قرار دیتے ہیں جس میں سابقہ حکم کو بالکل ختم کر دیا گیا، محض عام میں تخصیص یا مطلق میں تقیید پیدا ہو جائے تو اسے وہ نسخ نہیں کہتے۔ چنانچہ مذکورہ بالا مثال میں متاخرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں نسخ نہیں ہوا، کیونکہ اصل حکم یعنی مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت بدستور باقی ہے۔ صرف اتنا ہوا کہ دوسری آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ پہلی آیت کا مفہوم اتنا عام نہیں تھا کہ اس میں اہل کتاب عورتیں بھی داخل ہو جائیں، بلکہ وہ صرف غیر اہل کتاب کے ساتھ مخصوص تھی۔ اس طرح کے اس فرق کی وجہ سے متقدمین کے نزدیک قرآن کریم میں منسوخ آیات کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور وہ معمولی فرق کی وجہ سے ایک آیت کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دے دیتے تھے، لیکن متاخرین کے اصطلاح کے مطابق منسوخ آیات کی تعداد بہت کم ہے۔ قرآن کریم میں نسخ کی بحث اس بات میں تو امت کے کسی فرد کا اختلاف ہمیں معلوم نہیں کہ شرعی احکام نسخ کا سلسلہ پچھلی امتوں کے وقت سے جاری رہا، اور امت محمدیہ میں سب میں بہت سے احکام منسوخ ہوئے۔ مثلاً پہلے حکم یہ تھا کہ نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں مسلمانوں میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اچھا،
لیکن اس میں آراء کا کچھ اختلاف ہے کہ قرآن کریم میں نسخ ہوا ہے یا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا، کیا قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت موجود ہے جس کا حکم منسوخ ہو چکا اور اس کی تلاوت اب بھی کی جاتی ہے؟ تو جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے، جمہور کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی، کہ قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا، لیکن معتزلہ میں سے ابو مسلم اصفہانی کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ تمام آیات اب بھی واجب العمل ہے۔ ابو مسلم اصفہانی کے اتباع میں بعض دوسرے حضرات نے بھی یہی رائے ظاہر کی، اور ہمارے زمانے میں اکثر تجدد پسند، شاید غلط بولا ہے، پسند حضرات اسی کے قائل ہیں۔ چنانچہ جن آیتوں میں نسخ معلوم ہوتا ہے، یہ حضرات ان کی ایسی تشریح کرتے ہیں جس سے نسخ تسلیم نہ کرنا پڑے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موقف دلائل کے لحاظ سے کمزور ہیں، اور اسے اختیار کرنے کے بعد بعض قرآنی آیات کی تفسیر میں ایسی کھینچ تان کرنی پڑتی جو اصول تفسیر کے بالکل خلاف ہے۔ جو حضرات قرآن کریم میں نسخ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، دراصل ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نسخ ایک عیب ہے جس سے قرآن کریم کو خالی ہونا چاہیے، حالانکہ آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ نسخ کو عیب سمجھنا کتنی کوتاہ نظری کی بات ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ابو مسلم اصفہانی اور ان کے متبعین فالوورز، یعنی کہ عموماً یہود و نصارہ کی طرح، اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام میں نسخ ہوا ہے، بلکہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نسخ نہیں ہے۔ اب اگر نسخ کوئی عیب ہے تو غیر قرآنی احکام میں یہ عیب کیسے پیدا ہو گیا، جبکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے احکام ہیں؟ اور اگر یہ کوئی عیب نہیں تو جو چیز غیر قرآنی احکام میں عیب نہیں تھی وہ قرآنی احکام میں عیب کیسے ہو گئی؟ کہا جاتا ہے یہ بات حکمت الہی کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت محض تبرکن تلاوت کے لیے باقی رہ جائے اور اس پر عمل کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، لیکن نہ جانے اس بات کو حکمت الہی کے خلاف کس بنا پہ قرار دیا گیا، حالانکہ قرآن کریم منسوخ الحکم آیات کے باقی رہنے میں بہت سی مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اس سے احکام شریعہ میں تدریج کے حکم کی حکمت واضح ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احکام کا پابند بنانے میں کس حکیمانہ طریقے سے کام لیا۔ نیز اس سے شرعی احکام کی تاریخ کا علم ہوتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر کب اور کیا حکم نافذ کیا گیا تھا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ پچھلی امتوں کے ان احکام کا ذکر فرمایا جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منسوخ ہو گئے۔ مثلاً ارشاد ہوتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 146، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفَرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا وَإِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھی، البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا آنتوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنیٰ تھی۔ ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک منسوخ حکم کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ اس میں عبرت حاصل کی جائے۔ اگر قرآن کریم میں بعض منسوخ الحکم آیات کی تلاوت اسی مقصد کے لیے باقی رکھی گئی ہوں تو اس میں کون سی بات حکمت الہیہ کے خلاف ہے؟ پھر یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہر کام کی حکمت معلوم ہے، یا وہ ہر آیت قرآنی کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے نزول میں کیا کیا حکمتیں تھیں؟ اگر کسی شخص کا یہ دعویٰ درست نہیں ہو سکتا اور یقیناً نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے کسی کام سے محض اس بنا پر کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہو سکی، جبکہ اس کا کام کا وقوع شرعی دلائل سے ثابت ہو چکا۔ لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ جو حضرات قرآن کریم میں نسخ کے قائل نہیں ہیں ان کا وہ بنیادی مفروضہ ہی سرے سے غلط ہے جس پر انہوں نے اپنے نظریے کی ساری عمارت کھڑی کی۔ انہوں نے بعض قرآنی آیات کو دور دراز کے معنی صرف اس لیے پہنائے کہ ان کی نظر میں نسخ ایک عیب ہے،
جس سے وہ قرآن کریم کو خالی دیکھنا اور دکھانا چاہتے تھے۔ اور اگر ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ نص کوئی عیب نہیں بلکہ حکمت الہی کا عین تقاضا ہے، تو وہ ایسے آیتوں کی تفسیر وہی کریں گے جو عام طور سے کی جاتی ہے، کیونکہ ظاہراً تفسیر وہی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اس آیت کو جو شخص بھی غیر جانبداری کے ساتھ خالی ذہن ہو کر پڑھے گا، وہ اس سے یہ نتیجہ نکالے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن کریم کی آیات میں نص کا سلسلہ خود قرآن کریم کی تصریح کے مطابق جاری رہا۔ لیکن ابو مسلم اصفہانی اور ان کے ہمنوا جو نص کو شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک عیب سمجھ کر قرآن کریم کو اس سے خالی قرار دینا چاہتے ہیں، وہ مذکورہ آیت میں دو راز کا ایک تعویلات کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایک فرضی صورت کا بیان کیا گیا ہے، اور مطلب یہ کہ اگر بالفرض ہم نے کسی آیت کو منسوخ کیا تو اسے بہتر یا اس جیسی آیت نازل کر دیں گے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں بھی کوئی آیت ضرور منسوخ کی جائے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آیت میں ارشاد کیا گیا، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ لِلْعَابِدِينَ۔ اے پیغمبر کہہ دو، اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ تو منکرین نص کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں ایک فرضی صورت کا بیان ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی لڑکا ہوگا۔ اسی طرح مذکورہ بالا آیت میں نص کا ذکر صرف ایک فرضی صورت کے طور پر کیا گیا جس کا واقع میں موجود ہونا ضروری نہیں، لیکن آیت مذکورہ کی یہ تشریح ایک دو راز کا تعویل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ اگر قرآن کریم کی آیات میں کبھی نسخ واقع نہیں ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ کو بطور فرض ہی صحیح اس کا ذکر فرمانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ قرآن کریم کا یہ منصب ہرگز نہیں ہے کہ جو واقعات کبھی پیش نہ آنے والے ہوں انہیں بلا وجہ فرض کر کے ان پر کوئی حکم لگائے۔ رہی انکان للرحمن ولدن والی آیت، سوا اس میں اور نص کے مذکورہ آیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ کسی لڑکے کی پیدائش ایک بالکل ناممکن چیز ہے، لہٰذا اس آیت کو پڑھنے والا ہر شخص فوراً یہ سمجھ لے گا کہ یہ بات محض ایک مفروضہ کے طور پر کی گئی، جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، لیکن چونکہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا سوال ہی نہیں۔ اس کے برعکس نص کا وقوع خود ابو مسلم اصفہانی کے نزدیک عقلی طور پر ناممکن نہیں ہے، اس لیے اسے محض ایک فرضی صورت قرار دینے کے کوئی معنی نہیں۔ یہ بات مذکورہ آیت کے شان نزول سے اور زیادہ واضح ہو جاتی۔ کتب تفسیر میں مروی ہے کہ بعض کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے متبعین کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں پھر اس کی ممانعت کر دیتے ہیں اور کوئی نیا حکم لے آتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے صرف ظاہر ہے کہ اس آیت میں نص کو تسلیم کر کے اس کی حکمت بیان کی گئی، نص کا انکار نہیں کیا گیا۔ منسوخ آیات قرآن کی تعداد میں لکھا ہے کہ جیسے کہ پہلے بتایا گیا، متقدمین کی اصطلاح میں نسخ کا مفہوم بہت وسیع تھا، اسی لیے انہوں نے منسوخ آیات کی تعداد بہت زیادہ بتائی، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے متأخرین کی اصطلاح کے مطابق لکھا ہے کہ پورے قرآن میں کل 19 آیات منسوخ ہیں۔ پھر آخری دور میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان 19 آیتوں پر مفصل تبصرہ کر کے صرف 5 آیتوں میں نسخ تسلیم کیا اور باقی آیات میں ان تفاسیر کو ترجیح دی ہے جس کے مطابق انہیں منسوخ ماننا نہیں پڑتا۔ ان میں سے اکثر آیتوں کے بارے میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ
کی توجیحات نہایت معقول اور قابل قبول ہیں، لیکن بعض توجیحات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جن 5 آیتوں کو انہوں نے منسوخ تسلیم کیا گیا وہ یہ ہیں: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، سورہ البقرہ آیت 180۔ تم پر فرض کیا گیا اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو سب اس کی موت کا وقت قریب ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب میراث کے احکام نہیں آئے تھے، اور اس میں ہر شخص کے ذمے فرض قرار دیا گیا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنا ترکے کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ اس کے والدین یا دوسرے رشتہ داروں کو کتنا کتنا مال تقسیم کیا جائے۔ بعد میں یہ آیت میراث یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم نے اس کو منسوخ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام رشتہ داروں میں ترکے کی تقسیم کا ایک ضابطہ خود متعین کر دیا۔ اب کسی شخص پر مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض نہیں رہا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 65: ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون مئتین وان یکن منکم مئۃ یغلبوا الالف من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ آیت اگرچہ بظاہر خبر ہے لیکن معنی کے لحاظ سے یہ ایک حکم ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا زائد دشمن کے مقابلے سے بھاگنا جائز نہیں۔ یہ حکم اگلی آیت کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا۔ آیت نمبر 66 سورہ انفال: الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس کے علم میں یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 200 آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت نے پہلی آیت کے حکم میں تخفیف پیدا کر دی اور 10 گنا دشمن کی بجائے دوگنے کی حد مقرر کی ہے کہ اس حد تک راہ فرار اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری آیت جسے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے منسوخ قرار دیا سورہ احزاب کی آیت ہے 51 کو دیکھیں: لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبلل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن۔ اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آؤ ان کی خوبی تمہیں پسند آئی ہو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید نکاح کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ کیا گیا، اور اس کے ناسخ آیت وہ ہے جو قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں مذکورہ بالا آیت سے پہلے مذکور ہے، یعنی یا ایھا النبی ان احللنا لک الازواجک اللاتی آتیت اجورہن، سورہ احزاب۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دیں جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے سابقہ ممانعت منسوخ ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں نسخ یقینی نہیں، بلکہ اس کی وہ تفسیر بھی بڑی حد تک بے تکلف سادہ ہے جو حافظ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اختیار کی، یعنی یہ کہ یہ دونوں آیتیں اپنی موجودہ ترتیب کے مطابق ہی نازل ہوئی۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، آخر تک والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص عورتوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال ہے۔ پھر اگلی آیت
لا یحل لکن نساء من بعد میں ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد دوسری عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ چوتھی آیت جو حضرت شاہ صاحب کے نزدیک منسوخ ہے سورہ مجادلہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس صدقے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت اگلی آیت سے منسوخ ہو گئی۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجیاکم صدقات فإذ لم تفعلوا فتاب اللہ علیکم فآقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا اللہ ورسولہ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 13۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے رہو۔ اس طرح سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ پانچویں آیت سورہ مزمل کی مندرجہ ذیل آیت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر میں لپٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لیا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1۔ اس آیت میں رات کے کم از کم آدھے حصے میں تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا تھا۔ بعد میں اگلی آیتوں میں اس میں آسانی پیدا کر کے سابقہ حکم کو منسوخ کر دیا۔ وہ آیتیں یہ ہیں، علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، اس لیے اس نے تم پر عنایت فرمائی، اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ حضرت شاہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ تہجد کا حکم واجب تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن پہلے اس میں زیادہ تاکید بھی تھی اور اس کا وقت بھی زیادہ وسیع تھا، بعد میں تاکید بھی کم ہو گئی اور وقت کی اتنی پابندی بھی نہیں رہی۔ یہ ہیں وہ 5 آیتیں جن میں حضرت شاہ صاحب کے قول کے مطابق نسخ ہوا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ یہ 5 مثالیں صرف اس صورت کی ہیں جس میں ناسخ اور منسوخ دونوں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی مثالیں قرآن کریم میں باتفاق بہت سی ہیں جن میں ناسخ تو قرآن میں موجود ہے لیکن منسوخ موجود نہیں، مثلاً تحویل قبلہ کی آیات وغیرہ۔ تو اب یہ جو جتنی بحث کی اس کا نتیجہ بحث دیکھ لیں کہ مذکورہ بالا بحث سے مقصد دراصل یہ بتانا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں نسخ کا وجود معاذ اللہ کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے قرآن کریم کو خالی دکھانے کی کوشش کی جائے، بلکہ یہ حکمت الہی کا عین تقاضا ہے، لہٰذا کسی آیت کی کسی تفسیر کو محض اس بنا پہ رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے مطابق قرآن میں نسخ لازمت ہے، بلکہ اصول تفسیر کے مطابق جو تفسیر رائج ہو اسے اختیار کر لینے میں کوئی قباحت نہیں، خواہ اس میں آیت کو منسوخ قرار دینا پڑا۔ واللہ عالم۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔